استغفار سے کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ اولاد کے حصول کے لیے استغفر اللہ اس طرح پڑھیں کہ کاروبار میں ترقی کے لیے استغفر اللہ اس طرح پڑھیں کہ پریشانی سے بچنے کے لیے استغفر اللہ اس طرح پڑھیں کہ مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے استغفر اللہ اس طرح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے اور آسمان تک پہنچ جائے، اتنے گناہ میرا خیال ہے کسی کے ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر کیا فرمایا کہ پھر وہ بندہ صدق دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تمہارے لیے دنیا و آخرت کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ آگے کی ذرا بات بھی تو سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا۔ استغفار کے اور بھی کلمات ہیں اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان استغفر اللہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے۔ بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ استغفار کا مستدرک الحاکم کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے، اس کی ہر مشکل اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، جہاں بھی پھنس چکے ہوں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کی نیت سے اللہ سے استغفار کرنا شروع کرو، اللہ تمہیں اس مشکل سے ایسی نجات عطا فرمائیں گے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ قرض تھا کہ مرتے دم تک نہیں اتار سکتے تھے، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو سارا قرض اتر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ محترم ناظرین، کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے اپنے لیے تو کرتا ہی کرتا ہے، دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ جتنے مومن بندے بندیاں ہیں میں سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، سب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ اپنے رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بندہ اللہ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی اور دوسروں کی اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ مصیبتیں، بیماریاں اور عذاب جو مختلف شکل میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پھر یہ نہیں آتی۔ بندے محفوظ رہیں گے جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں میں ان لوگوں کو جسمانی روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں، ان کے جسم بھی مضبوط، روحانیت بھی مضبوط، ایمانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر جسمانی قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ یہی وہ عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ قوت استغفار سے ملے گی تمہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں پھر ان لوگوں پر آسمان سے ہمیشہ رحمت کی بارش آتی ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب و وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں آسمان سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ آسمان سے جب بھی برسے گی رحمت برسے گی، آسمان سے کبھی ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا،
کبھی بیماریاں وبائیں نہیں آئیں گی، یہ آتی ہیں ان لوگوں پر جو استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آسمان سے رحمتیں نازل ہوا کریں۔ محترم ناظرین، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال کی فراوانی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، تمہاری مالی مدد فرمائیں گے، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ معاشی حالات میں بہتری چاہتے ہیں تو کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار کی بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کرو۔ کہیں اور جانے کی، کہیں تعویذ گنڈے پھونکنے دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ آزماؤ۔ جب اللہ فرما رہے ہیں میں کہتا ہوں مالی مدد کروں گا، کاروبار میں میری مدد آئے گی، معیشت کو مضبوط کروں گا، تو اللہ سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تمام کاروباری بندش سے نجات مل جائے گی، تمام خسارے نقصانات پورے ہو جائیں گے، مگر کیسے؟ فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اتنا بڑا نفع آئے گا یہ تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر اولاد کی کمی ہے، اولاد چاہتے ہو، بیٹے چاہتے ہو، نرینہ اولاد ہو، اللہ کی رحمتیں یعنی بیٹیوں کی خواہش ہے، تو فرمایا استغفار کثرت سے کرو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ استغفار ہے اولاد لینے کا طریقہ، استغفار کرنے سے اولاد کی کمی میں پوری کروں گا، اولاد کی کمی میں پوری کروں گا۔ اولاد دینے والی کون سی ذات ہے؟ بے شک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اولاد لینا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ روز محشر جب قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا اور جب بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوا تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، جنتی ہے۔ وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا مل گیا، اس لیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو پھر کثرت سے استغفار کریں۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو استغفار کریں، غم سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کریں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، عذاب اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط اور طاقتور بننا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو استغفار کریں، کاروبار میں ترقی اور مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ استغفار کریں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں تو استغفار کریں، جنت کا داخلہ چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ آج اس ویڈیو میں ہم رزق کے حوالے سے، دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی اور ہر طرح کی تنگ دستی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں وہ ہر انسان کو رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور ترقی بھی عطا فرماتا ہے، مگر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانا پانی تقدیر کے مطابق ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے ہی اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز حرام طریقے کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم اسلامی حدود سے تجاوز کر کے احکام الہی کی خلاف ورزی کر کے رزق کمانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اس رازق کے پیچھے لگ جائیں جو رزق عطا کرنے والا ہے، جو پتھروں ہمیں موجود مخلوق کو بھی رزق عطا کرتا ہے، جو سمندر میں دریاؤں میں بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کیسے رزق عطا نہیں کر سکتا جن بندوں سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔
آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی یہ شرط ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، تاکہ آپ صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور پھر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طویل عمر کے لیے جی سکیں اور ان کی زندگی لمبی ہو تو اس کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، پھر آپ طویل مدت تک جوان نظر آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کے گھر کا در رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائے اور اس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے، وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں اور صبح کے وقت کی نماز کے بارے میں کچھ فضیلت بتا رہے ہیں کہ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت نماز فجر کی ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دین کا آغاز کرتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فجر کی اہمیت جاننے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں آئیں۔ توحید کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے وجوب اور فرضیت کے دلائل موجود ہیں۔ یوں تو ساری ہی نمازیں انتہائی اہمیت و فضیلت کی حامل ہے، لیکن فجر اور عصر 2 ایسی نمازیں ہیں جن کے لیے خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان اوقات میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، عصر کا وقت کاروبار میں مشغولیت اور فجر کا وقت میٹھی نیند سونے سے گزرتا ہے، نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے ابھارا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے، اس لیے اس میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر کا اضافہ ہے، تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھارا جائے، اس لیے کہ ایک مسلمان فجر کے وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ احادیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں جو فجر کے وقت میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام مؤذن سن کر مسجد چلے آتے ہوں۔ عام طور سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں، یہ بہت بڑی محرومی ہے اور رب العالمین کی فرض کردہ چیز نیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں سے پہلے ہیں۔ ہماری شریعت میں ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور تمام نمازوں کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا افضل ہے۔ آئیے اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر 2 نمازیں بہت بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی۔ اگر وہ ان کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں۔ فجر کے وقت بستروں میں پڑے رہنے والے لوگ ذرا غور کریں، فجر کی نماز کی آپ نے کتنی تاکید کرنی ہے۔ نیز اس حدیث میں منافقین کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ان پر فجر بھاری پڑتی ہے، تو جن لوگوں پر فجر بھاری پڑتی ہے وہ یہ سوچ لیں کہ کیا اس نماز کو قضا کر کے وہ اپنا شمار منافقین میں کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم جس نے سورج کی طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر عصر کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 2، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز فجر کی ادائیگی کی تدبیریں، عزم و ارادہ۔ جب دل میں کسی چیز کی اہمیت و فضیلت راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ فجر سے متعلق احادیث کو پڑھیے، اپنے اندر یہ عزم و ارادہ کیجئے کہ کل سے انشاءاللہ نماز کے لیے ضرور اٹھنا ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی نصیحت کی ہے، اس لیے روزانہ رات کو سوتے وقت عادیہ معصورہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ سنتی طریقے پر سونا، سوتے وقت سونے کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے اس کے مطابق سوئیں۔ ہمیشہ باوضو ہو کر اور داہنی کروٹ پر سوئیں۔ عشاء کے بعد فوراً سونا صحیح احادیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر رات تک جاگنا عام ہو گیا ہے۔ لوگ عشاء کے بعد فالتو بات چیت، واٹس ایپ اور فیس بک پر بے مصرف گفتگو، موبائل گیمز اور فضول کاموں میں مشغول رہ کر دیر رات تک جاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح دن چڑھتے تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اپنائیں جن کے یہاں جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ 5، کیلولہ کرنا۔ کیلولہ کی سنت اب متروک ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دن کو تھوڑا سا سو لینے سے آدمی راحت اور چستی محسوس کرتا ہے اور رات کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے فجر میں اٹھنے میں مدد ملتی ہے۔ الارم لگا کر سونا فجر میں اٹھنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ موبائل یا گھڑی میں الارم لگا کر سوئیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب صبح سویرے کہیں جانا ہوتا ہے یا ٹرین پکڑنی ہوتی ہے یا امتحان کی تیاری کے لیے صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے تو لوگ موبائل پر الارم لگا کر سوتے ہیں، تو فجر کی نماز کے لیے الارم کیوں نہیں لگاتے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز فجر سے متعلق جو فضائل قرآن و احادیث میں وارد ہوئے ہیں انہیں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اس سے آپ کے اندر نماز فجر کے لیے اٹھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہر گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرے۔ نماز فجر کے بعد دوبارہ سونے کی بجائے تلاوت کلام پاک کیجیے، پھر دوسرے نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، لہٰذا اس وقت کو سونے میں ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ آئیے باری تعالیٰ سے دستے بستہ دعا کرے کہ وہ مسلمانوں کے دل میں نماز فجر کی اہمیت و فضیلت کو راسخ کر دے، ان کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق پیدا کرے اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ شب و روز کی تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ناظرین، اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکتیں عطا فرماتا ہے، جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے مانگ لو، مانگتے ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔
لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ آپ کے سکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھیے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے، اور واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو آپ کو بتائی گئی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ کوشش کریں باجماعت نماز ادا کریں، اور جب نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اگر آپ باہر سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نکل جائیں، تو نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ آپ لوگوں ایک تسبیح پڑھ لیں، دوسری تسبیح پڑھ لیں، 3 تسبیح پڑھ لیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ جو شخص بستر پر لیٹتے ہوئے 3 مرتبہ یہ کہہ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کاروبار میں ترقی کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مالی مشکل سے نکلنے کے لیے اس کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی، کیونکہ مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ نصیب اور تقدیر، زندگی موت، رزق، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندے کی نیت کو جانتے ہوئے اس پر اپنا خاص و فضل و کرم عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اسے اتنا رزق اور دولت عطا کر فرما دیں گے کہ اس شخص کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ صبح کے وقت لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ توبہ و استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ و استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دائرہ فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار کے معنی تو ہیں توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا، اور اس کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، اور پھر اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول باری تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور اس کے بعد صدق دل سے توبہ استغفار کرے، اور اس کے لیے کوئی بھی ایسے الفاظ جن میں اللہ سے معافی مانگنے کا معنی موجود ہو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔